ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے تو جھوٹ کبھی نہ بولتا، تم تو میرے اپنے عزیز ہو، رشتہ دار ہو۔ اب یہاں پہ وہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ خطیبانہ انداز ہے اس کے اندر ایک زور دینے کے لیے۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اس تمہید کے بعد بات اٹھائیے آپ نے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ یہ دو بعثتیں بھی اپنی اس ایک خطبے کے اندر جمع کر دی، ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، الی بنی اسماعیل، الی الامیین، اور ایک بعثت عمومی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورا خطبہ آخرت پہ ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا ولنار ابدا۔ 6 جملے آ رہے ہیں آخرت پر، اور ایک جملے کے اندر صرف قسم کے حوالے سے توحید، اور ایک جملے میں اپنی رسالت کا ذکر۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت جس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا ہے آغاز میں، وہ آخرت، قیامت۔ ہوش میں آؤ، جاگو، وہ دن آ کر رہے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ واللہ لتموتن کما تنامون، اور بات وہاں سے شروع کی ہے کہ جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر شخص مانے گا، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ اب اگلی خبر دی، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب ہوگا جو تم عمل کر رہے ہو، عمل کا، اعمال کا حساب ہوگا۔ ثم لتجزون، پھر یہ حساب بھی یوں ہی نہیں ہوگا بیکار، بلکہ تمہیں جزا ملے گی، اور وہ جزا کیا ہوگی؟ ثم لتجزون، تمہیں بہتر جزا ملے گی، تمہیں بالسوء سوءا، اگر بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برائی کی ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا پھر وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے انذار۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیں یہاں، طبعاً اسی کے تابع اصل انذار تو اس کا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ ایک انذار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اصل انذار ہے آخرت کا، انذار آخرہ، لیکن ایک دوسرا انذار ہوتا ہے کہ رسول ہوں میں، جب رسالت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے آگے چل کر۔ مکی صورتوں جو طویل صورتیں ہیں، جو پہلے 2 گروپ ہیں، ان کے بارے میں جو حضرات شروع سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں بارہا بتایا کہ ان میں زیادہ زور رسالت پر ہے۔ درمیانی 2 گروپوں کی مکیات جو ہیں ان میں زیادہ جو ہے توحید پر زور ہے، اور ابتدائی 2 گروپ ہیں یہ، ان کے اندر زیادہ زور آخرت پر ہے۔ یہی ترتیب ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ اس آخری حصے میں ہیں۔ اس سے ذرا پیچھے ہٹیں گے، درمیانی حصے میں وہ صورتیں ہیں کہ جو مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے اور پیچھے جائیے، جو طویل صورتیں ہیں مکی، یہ وہ ہے کہ جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب عکسی ہے۔ تو پہلی صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے، درمیانی صورتوں میں زیادہ جو زور توحید پر ہے، اور آخری 2 گروپوں کی صورتوں میں زیادہ زور آخرت پر ہے، انذار آخرت پر۔ اسی لیے اس گروپ ہی کو کہا گیا کہ یہ گروپ جو ہے یہ انذار کا گروپ ہے۔ اس اعتبار سے جب آیا ہے رسالت پر زیادہ زور، تو اب وہ دوسرا انذار بھی شروع ہو گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، اس لیے کہ پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی۔ جب رسول آ جاتے تھے جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر چونکہ وہ حق یوں سمجھیے بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جاتا تھا، کوئی اشتباہ نہیں رہتا تھا۔ ان کی اپنی سیرت و کردار ہر شک و شبے سے بالاتر، ان کے بارے میں کوئی غلط موٹیو جو ہے اس کا کوئی ذہن کے اندر شائبہ نہیں آتا کہ ان کے اندر کوئی غلط جو ہے کسی نیت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ
اس اعتبار سے وہ خود ایک برہان ہوتے تھے، وہ خود بینہ ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، یہ بینہ جو ہے رسول اور کتاب دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ اور پھر ان کے سامنے جب حق کو واضح کر دیا جائے، اب اس کے بعد وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے تھے، اور پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب، آل فرعون ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ دوسرا انذار ہوتا ہے دنیا میں عذاب استیصال کا، کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے، اگر لبیک نہیں کہو گے، اگر دعوت جو ہے اس دعوت حق کو رد کر دو گے، تو دنیا میں بھی تمہیں ختم کر دیا جائے گا، عذاب ہلاکت تم پر آئے گا۔ لیکن یہ در حقیقت بعد کے مرحلے کی بات ہے۔ شروع میں جو انذار ہے جس کا کہ آج ہم یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ ہے انذار آخرہ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو، جگاؤ، نیند کے باتوں کو بیدار کرو۔ یہ جو مدہوش ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے، ان کو ان کی منزل کی خبر دو کہ ان کی آخری منزل کون سی ہے، اصل زندگی کون سی ہے۔ اب تیسری آیت پر توجہ کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کی تکبیر یا بڑائی کرو۔ میں نے یہاں پہ کرو کا لفظ استعمال کیا، اور بہت سے تراجم کے اندر میں نے دیکھا الحمدللہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بڑی ہی کوتاہی ہوئی ہے اس لفظ کے صحیح مفہوم کو ادا کرنے میں، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر میں وہ بھی بتا دوں گا کہ تکبیر کا ذہن میں تصور جو آتا ہے، اور عام طور پر جو اس کے لیے جو میں نے تفاسیر کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے تابع وہ اس کے اندر صرف وہی پہلو سامنے نمایاں ہو کر رہ جاتا ہے جس کو میں ابھی یہ واضح کروں گا کہ وہ 3 مرحلے ہیں تکبیر کے، جن میں سے صرف پہلے یا دوسرے مرحلے تک بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور تیسرا مرحلہ ذہنوں سے نکلا ہوا ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ ہے جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے تفصیل سے، لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے مصدر پر جو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے۔ تکبیر کے معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا۔ اس کے بالکل برعکس ہے وہ جو عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، جو مخالف کی چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر وہ اصل شے جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کی ضد ہے تصغیر، اور یہ تصغیر جس نے اردو گرامر بھی پڑھی ہے وہ بھی اس لفظ سے واقف ہے۔ اس میں تصغیر کے معنی کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا۔ کتاب سے کتابچہ، یہ کتابچہ جو بن گیا ہے یہ گویا کہ تصغیر ہے۔ کتابچہ، پیمفلیٹ، چھوٹی سی کتاب، وہ کتابچہ، یہ اس میں تصغیر ہے۔ تو تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، چھوٹا بنانا، تکبیر کے معنی بڑا کرنا، بڑا بنانا۔ تسہیل، مثلا تسہیل الاملا، یہ اگر بچپن میں وہ لکھنا شروع کیا تھا، وہ ایک سلپ کی شکل میں کاپی ہوتی تھی، اس کے اوپر قلم پھیر رہے ہیں، تسہیل الاملا، آسان بنانا، آسان کرنا۔ تسہیل کہتے ہیں آسان کرنا، آسان بنانا۔ پھر باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کام ہوتا ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے پہم، مسلسل، درجہ بدرجہ، کوشش، محنت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، جس کو کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کے معنی دفعتاً کسی شے کو اتار دینا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ چنانچہ وہ آیہ مبارکہ جو سورہ نساء میں ہے، بہت اہم آیات میں سے قرآن مجید کی، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں بالکل علیحدہ علیحدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آ گئے۔ اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے بصورت تنزیل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی بصورت انزال۔ تورات چونکہ دفعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، تو الواح پر لکھی ہوئی تھی، کوہ طور پر وہ الواح آپ کے حوالے کر دی گئی، پوری کی پوری کتاب گویا کہ آپ کو مل گئی، لہذا وہاں انزال ہے، ایک دم اتار دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 23 برس میں یا 22 برس میں، اگر آپ قمری حساب کریں گے تو وہ 23 بن جائیں گے، ورنہ یہ کہ 22 برس لگ بھگ ہے۔ 610 میں وہی شروع ہوئی ہے، 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ تو
تو 22 برس میں رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن قرآن مجید نازل ہوا، یہ تنزیل ہے۔ اسی طریقے سے اعلام اور تعلیم، اعلام کسی کو کوئی بات بتا دینا، خبردار کر دینا، بس یہ بات ہے۔ اس کے بعد اس نے سمجھا نہیں سمجھا اس سے آپ کو غرض نہیں، لیکن یہ کہ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اچھی طرح بات سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، جائزہ لینا سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے، پچھلا سبق سننا اور پھر آگے سبق دینا درجہ بدرجہ، یہ تعلیم ہے۔ تو جو فرق اعلام اور تعلیم میں ہے، جو انزال اور تنزیل میں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ خاصہ ہے باب تفعیل کا۔ اب سمجھیے کہ ربک فکبر کے معنی ہوں گے اپنے رب کو بڑا کرو، بڑا کرو اور بڑا کرو اور بڑا کرو، اور یہ مسلسل کرنا ہوگا۔ اسی میں ایک لفظ جو ہے توحید، اس کو ذہن میں لائیے۔ توحید بھی باب تفعیل ہے، یہ ہم نے اسے ایک سمجھا ہوا بس ایک لفظ کی حیثیت سے ہمارا وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، لیکن ایک خطبے میں حضور نے جب اس لفظ کو استعمال کیا، یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، توحید یہاں پر وحدو کے شکل میں جب آیا ہے فعل امر، کہ توحید مسلسل اپنے اس توحید کا ادراک، اس کا شعور وہ آپ کے ذہن کے اندر آئے، اس کا صحیح صحیح آپ کو ادراک ہو جائے، پھر آپ اس کا اعلان بھی کریں، پھر اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ توحید عملی میری ایک پوری کتاب ہے، جب ہم سورہ زمر اور سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى پڑھ رہے تھے، میں نے یہ بحث کی تھی کہ توحید عملی یہاں پر آئی ہے زیر بحث، کہ توحید عملی یہ ہے۔ توحید عقیدے کی تو یہ ہے کہ مان لیا اللہ ایک ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی ساجی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ، سارے بات کہہ دی، یہ تو کہہ دی نا آپ نے۔ اب اس کی ریئلائزیشن ہے اندر آپ کے دل میں، واقعتاً ایک کہہ دینا ہے، ایک اس کو اپنے شعور میں، اپنے قلب کی گہرائیوں میں ریئلائز کرنا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے عملاً، پھر اسی ایک اللہ کا بندہ بن جانا۔ جب اس کو مانا ہے تو اب تمہارا کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تمہارے اعضاء و جوارح میں کوئی حرکت جو ہے پیدا نہ ہو اس کی منشا کے خلاف، تمہارا قدم نہ اٹھے اس راستے پر چلنے کے لیے کہ جس راستے پر چلنے سے اس نے روک دیا ہو، تمہاری زبان نہ کھلے وہ لفظ نکالنے کے لیے کہ جس کا نکلنا اس کو پسند نہ۔ یہ توحید عملی ہوئی، عبادت، بندگی، ایک ہی رب کی اطاعت اور بندگی میں اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری شخصیت کو دے دینا۔ اور اسی کی پھر آخری منزل ہے، وہ ہے کہ ایک ہی رب کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ اجتماعی سطح پر توحید عملی ہوگی، جو اس 20ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ توفیق دی تھی، اگرچہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ دیر میں کوئی بات اچھی نکلی آئے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ حالات تو اگرچہ دن بدن زیادہ ناگفت بے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ لیکن یہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو واقعہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں یہ معجزے سے کم بات نہیں تھی کہ اس 20ویں صدی کے وسط میں ایک قوم نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا معبود اور ہمارا حاکم اللہ ہے، حاکمیت اللہ کی، ہمیں جو بھی اختیار حاصل ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور ہم اسے اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر استعمال کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ اگر اس کو عملاً اس کا تقاضا پورا کر دیا جائے کہ پورا اجتماعی نظام واقعتاً اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، یہ توحید عملی ہوگی۔ اب اسی پر قیاس کیجئے تکبیر۔ تکبیر کے بھی 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے تو شعور اور ادراک میں ہو کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کو اس کی ریئلائزیشن ہو اپنے اندر، اس کی عظمت کا نقش واقعتاً قائم ہو گیا ہو۔ یہ نہیں بس صرف زبان سے جو ہے وہ ایک زور سے آواز نکال کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا جتنا گہرا شعور ہوگا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام اسباب اس کے تابع ہیں، کوئی پتہ اس کی مرضی کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، پوری کائنات پر ثم استوى علی العرش، وہ تخت حکومت پر متمکن ہے، اس کی بادشاہی پوری کائنات پر عملاً قائم ہے۔ یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ عالم انسانیت ہے، یا وہ جنوں کا عالم ہے کہ جس میں کوئی فساد ہے اور کوئی اس کے اندر سرکشی ہے، ورنہ یہ پوری کائنات، اس کی پہنائیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو سب لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا،
اس کے سامنے تو سربسجود ہیں اور اس کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، خواہ وہ اپنی مرضی سے اور پسند سے اور خواہ مجبوری سے، اس کی حکومت تو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ کی کبریائی کا واقعتاً ہمیں اپنے قلب کی گہرائیوں کے اندر ایک ادراک اور شعور ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے ذہن اپنے شعور کی ایک تربیت کرنی ہوگی۔ نمبر 2 اس کا اقرار اور اعلان، یہ اقرار اور اعلان اور اعتراف کہ آپ کہیں اللہ اکبر، یہ گویا کہ تکبیر ظاہر کے اندر اب پہلا قدم ہوا۔ ایک تکبیر باطنی ہے، آپ کے قلب میں، آپ کے شعور میں، آپ کے احساسات میں اللہ کی کبریائی کا نقش قائم ہو گیا، کل نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ پھر وہ ہے اس کا ظہور، اب اللہ اکبر کہنا بھی یقیناً تکبیر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی یقیناً تکبیر رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے، ہمارے ذہنوں میں صرف یہ پہلا بیٹھا ہوا ہے، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اسے ریپیٹ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، ان کا فائدہ ہے اپنی جگہ پر، یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے۔ جو وقت اس میں لگتا ہے وہ یقیناً جو ہے اس کا ایک یعنی اجر و ثواب انسان کو ملے گا کہ اس نے اپنا وقت اس پر لگایا ہے۔ پھر یہ کہ ایک کچھ نہ کچھ شعور کے اندر یہ بات اترتی ہے، ذرا سا بھی اگر انسان سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہی وہ چیز ہوگی کہ جو اسے اپنے باطن کے اندر تکبیر کے ریئلائز کرنے کی مدد دے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہی صرف ذہن میں رہ جائے، نہ تو یہ اندر کی تکبیر جو ہے خود اپنے شعور اور ادراک اور احساس کے اندر، اور نہ پھر تیسرا مرحلہ وہ تو ذہنوں سے بالکل نکل گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے جس کو کہ بعد میں کہا گیا اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، وہ صورت پیدا کرو کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی گردن اکڑی نہ رہ جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی اور اپنی مرضی چلانے والا نہ رہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تکبیر عملاً تو نہیں ہو رہی، یہ تکبیر تو صرف قولی تکبیر ہے، یہ تکبیر صرف عقیدے کی تکبیر ہے، عمل میں حقیقت میں واقعات کی دنیا میں تو کسی اور کا سکہ چل رہا ہے، کسی اور کی مرضی کے اوپر نظام چل رہا ہے۔ یا تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خود اپنے معاملات کے مالک ہیں اور ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، لیجسلیٹو اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، سوورنٹی ہماری ہے، تو گویا کہ اللہ کے مد مقابل جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے۔ یا فرض کیجئے کوئی فرد واحد ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوسے لمن الملک بجا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کروں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جیسے فرعون نے کہا تھا کیا میرا نہیں ہے، یہ جو بادشاہی ہے مصر کی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں، یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں، لہذا میرا حکم چلے گا۔ تو یہ ایک فرد کی حاکمیت سے لے کر اور جمہور کی حاکمیت تک یہ سب در حقیقت اللہ کے ند، اللہ کے ضد، اللہ کے مد مقابل، اللہ کو چیلنج کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بالفعل انہی کا سکہ رواں ہے تو اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ تو صرف مسجد کی چار دیواری میں شاید بڑا ہے، وہاں بھی اکثر و بیشتر اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی، چودھریوں کی بڑائی ہوتی ہے، وہ بیچارے امام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو جو منتظمین ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ ان کا سکہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بالفعل اللہ کی کبریائی نافذ، تنفیذ اور تعمیل کبریائی، ایک ہے ادراک اور شعور اللہ کی کبریائی کا، آپ کے احساسات، آپ کے ذہن، آپ کے شعور، آپ کے سوچ، اس کے اندر پیوست ہو چکی ہو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا نقش۔ نمبر 2 اس کا اعلان ہے، زبان سے کہنا، اس کی تکرار بھی ہے، اس کا نعرہ بھی ہے، اس کو بلند آواز سے بھی کہنا ہے، اور اس کو خاموشی سے بیٹھ کر بھی اس کی مالا بھی جپیے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن یہ کہ اصل شے وہ ہے تکبیر، عملی تکبیر، یعنی اس تکبیر یا اس کبریائی یہ رب کی تنفیذ اور اس کی تعمیر، وہ نظام برپا کیا جائے کہ جس نظام میں واقعتاً اللہ اکبر ہو جائے، اللہ ہی سب سے بڑا، اس کے سامنے کسی کی بات، اس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی، اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم، اس کی منشا و مشیت کے سامنے کسی اور کی خواہش وہ پرے کاہ کے برابر وقت نہ رکھتی ہو۔ جب تک یہ بات نہیں ہوتی تکبیر کہاں ہوئی؟ گویا کہ در حقیقت یوں سمجھیے ان 3 آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا ملخص آ گیا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس غور و فکر کے دور سے نکل گئے، اب سوچ بچار کے مرحلے کو ختم کیجیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر نقطہ آغاز کیا ہوگا، دعوت کی اساس کیا ہوگی، بنیادی بات کیا ہوگی، انذار آخرت، قم فانذر۔ لیکن یہ کہ آپ نے سفر شروع کیا ہے، سفر میں پہلا قدم رکھ دیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہدف کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے۔ ایک تو وہ منزل آخرت ہے، ایک یہ کہ اس دنیا میں آپ کا مشن کیا ہے، آپ کیا فرض منصبی کیا ہے، آپ کو کہاں تک جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی اس رائے کے ساتھ، میری رائے پہلے سے بھی تھی اور اب ان حضرات کی رائے بھی علم میں آئی ہے تو میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ وہ جو سورہ مزمل میں الفاظ آئے تھے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر اے محمد بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اس کا مصداق یہی آیات ہے، اور اس میں اصل مصداق یہ آیت نمبر 3 ہے، اس لیے کہ محض زبانی کلامی دعوت جو ہے اس کو بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے کہتے رہے جو کہتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ he doesn't mean it، اگر وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے واز کہنے آیا تھا، واز کہہ گیا، ہمیں کچھ کڑوی کسیلی بھی سنا گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ کھڑا ہو جائے کہ اب جو میں نے بات کہی ہے I mean it، میں اسے نافذ کرواؤں گا، میں عدل اور انصاف کا علمبردار بن کر آیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے، جیسے سورہ شورى میں آیا امرت لأعدل بینکم، کہہ دیجئے کہ میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ یہ ہے اصل میں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اصل میں تو ان لوگوں کو ہے ملامت ساری ان کے لیے ہے جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں اور خود زمین کے اندر سرکشی اختیار کرتے ہیں ناحق۔ حق تو صرف اللہ کا ہے، کبریائی صرف اس کے لیے ہے، حاکمیت صرف اس کے لیے ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آذری، جو بھی مد مقابل بن کر آیا وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کی نفی کر رہا ہے، لہذا اب اس کے لیے رسول کو کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں ان سب سے اب پنجہ آزمائی کرنی ہوگی، ان سب کی اس کبریائی کا جتنا بھی انہوں نے اپنے لوگوں کی گردنوں کے اوپر اپنی خدائیوں کے جوئے رکھے ہوئے ہیں، ان سب سے نوع انسانی کو آزاد کرانا ہے اور اللہ کی بندگی پر لانا ہے، توحید رب عملی اعتبار سے بلند ترین اجتماعی سطح پر بھی نافذ کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ اس سے وہ مشن معین ہوا اور وہ اصول دیکھیے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو کہ سورہ ہود کے شروع میں قرآن نے خود بیان کیا ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے بڑی محکم کی گئی، بہت محکم، بہت پختہ، جیسے ٹھوک ٹھوک کر کسی شے کو بہت ہی گاڑھا بنا دیا گیا ہو، بہت ہی مضبوط۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اسی ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، اس کی تحکیم بھی اور احکام بھی ہوا اسی کی طرف سے، اسے خوب مضبوط اور پختہ کیا گیا اور پھر تفصیل بھی اسی کی جانب سے ہوئی۔ تو شروع میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا، ایک ایک لفظ کے اندر وہ حقائق ہے، وہ معارف ہے، یہی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کر کھلی ہیں، یہی چیزیں جو بعد میں ان اصطلاحات کے حوالے سے آئی، ان نقیم الدین، دین کو قائم کرو، یہی چیزیں جو 3 مرتبہ پھر مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، 2 جگہ پر سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوئی، اور ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح پہ وہ آئی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں ہوا سے لے کر کلہ تک ایک شوشے کا فرق نہیں، یہ ہے در حقیقت ہدف بتا دیا گیا، جانا کہاں ہے، یہ ہے آخری منزل، آپ کی جد و جہد، اصل بوجھل کام یہی ہے، اصل ثقیل کام یہی ہے، جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کرنا، جنہوں نے اپنی جو ہے محکومی کے جوئے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پر، ان کو ان کے اس سے نجات دلانا نوع انسانی کو، جیسے کہ بعد میں وہ سعد بن ابی وقاص یا ان کے کسی ایلچی کا وہ جملہ تاریخ کے اندر آیا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے، انا قد
ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم مشن پر ہیں. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کام ہمیں کیا کرنے ہیں؟ لوگوں کو نکالنا ہے گمراہی کے اندھیروں سے اور نور کی طرف، ہدایت اور ایمان اور معرفت کی روشنی کی طرف، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر، نجات دلا کر عدل الاسلام، اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام سے روشناس کرنا. یہ ہمارا مشن ہے. تو گویا کہ قم فانذر میں حضور کے مشن، جو آپ کا نبوت کا جو اور رسالت کا جو بھی مشن ہے، اس کا نقطہ آغاز معین ہوا ہے، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں اس کی منزل، آپ کی جد و جہد کا ہدف کیا ہے. اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں اصول تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ اس سے قطع نظر آپ عام دنیاوی اعتبار سے بھی اسے جنرلائز کر کے بھی سمجھ لیجئے، ہر تحریک کا معاملہ جو ہے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں لازماً. ایک یہ تعین ہو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. آپ نے غلط قدم ہی اٹھا لیا غلط سمت میں، تو گویا کہ وہ سارا کا سارا جو آئندہ کا مرحلہ ہے وہ تو پھر غلطی بڑھتی چلی جائے گی، سمت ہی غلط معین ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کو معلوم ہو ہدف کیا ہے. وہ نہ ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف صحیح معین نہیں ہوا تب بھی آپ کے وہاں تک پہنچنے کا، منزل مقصود تک کوئی امکان ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر سرکل میں موو کرتے رہے اور یہ سمجھیں کہ ہم حرکت تو ہے ہماری کافی، لیکن یہ کہ پیش قدمی تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ ہدف تو ہے ہی نہیں معین. یا ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے مارک ٹائم کر رہے ہو، ظاہر بات ہے پسینہ بھی آ رہا ہے، تھک بھی رہے ہیں، معلوم ہوا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی 1 انچ بھی آپ نے آگے طے نہیں کیا ہے. تو ہدف کا بھی تعین صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، وہ جو ہائیسٹ ٹارگٹ ہے اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے. چاہے یہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابتدائی ہماری جو ہے یوں سمجھیے کہ مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہیں، اس کا بھی شعور ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں کسی بھی درمیانی مرحلے کو ہم یہ قرار دے لیں کہ بس منزل پر پہنچ گئے. اس سے تو ہماری آئندہ کی جو ہے پوری کی پوری تحریک جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گی. جیسا کہ میں نے کہا، یا تو پھر آدمی وہیں پہ ڈیرا لگا دے گا، یا باغ ٹائم کرے گا، یا سرکل میں موو کرے گا. ہدف معین رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ بھی معلوم ہو شروع کہاں سے ہونا ہے. ہم نے نعرہ لگا دیا، کوئی جمہوریت کا نعرہ، اور کہیں کوئی سوشلزم کا نعرہ، کہیں کسی اور کا نعرہ، اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ نعرے چل گئے، روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ چل گیا تھا، تو چلو آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کام بن جائے. ایک نعرے سے ایک شخص نے پوری قوم کے اندر بجلی بھر دی تھی، تو ہم بھی کوئی نعرہ، اور وہی نعرہ شاید استعمال کر لیں، یا کوئی اور نعرہ. کوئی نعرہ جو ہے جذباتی نعرہ سوائے اس انذار آخرت کے، وہ دعوت جو ہے اگر کسی اور نعرے کو اختیار کیا گیا تو وہ دعوت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل شے یہی ہے کہ آخرت کا یقین، گویا کہ ایمان کی جد و جہد، اسی سے پھر وہ ہدف معین ہوگا، آخرت کی باز پرس کا احساس ہوگا. اور خاص طور پر مسلمانوں میں ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے. وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ آخرت کے انکار کی کئی شکلیں ہیں. آخرت کا انکار ایک تو یہ کہ کوئی آخرت واخرت نہیں، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کوئی آخرت نہیں، دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، بس دیٹس دی اینڈ. ایک تو یہ ہے، یہ بھی موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کا قول قرآن مجید میں 1 سے زائد جگہ پر آیا، کوئی نہیں ہے بعد سے بعد الموت. ایک یہ ہے کہ بعد سے بعد الموت تو ہے، لیکن ہمارے کوئی سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے. معلوم ہوا کہ اب وہ جو اس آخرت کے عقیدے کا آپ کے عمل پر اثر ہو سکتا تھا وہ ختم. اس سے بھی کئی اور سٹل انداز ہیں. بعض لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں کوئی دولت دی یا حیثیت دی، وجاہت دی، اسی کو دلیل بنا لیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے پیارے ہیں، لہذا ہم سے کوئی محاسبہ وغیرہ نہیں ہوگا تو دوسروں سے ہوگا. یا یہ کہ ہم تو فلاں کا دامن پکڑے ہوئے، دامن تھامے ہوئے، ہم تو اس کے ساتھ نکل ہی جائیں گے. نحن ابناء اللہ واحباہ، یا دولت و ثروت کی بنا پر، یا کسی شخصیت کی اولاد یا اس سے متعلق ہونے کی بنا پر
ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، ہمیں تو اگر اس نے جہنم میں ڈالا بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن، یہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اعتراض نہ کر سکیں لوگ کہ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید وہ جہنم میں جھونک بھی دے، ورنہ وہ فوراً ہمیں نکال لے گا۔ یہ ہے وہ عقائد۔ اور سب سے سٹل انداز کیا ہے؟ جی بڑا غفور ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، یعنی یہ سب کچھ تو ایسے ہی شاعری ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ جہنم کی یہ ساری خبریں اور یہ دھمکیاں جو ہیں، یہ صرف یہ شاعری ہے، کوئی الفاظی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الفاظ چاہے یہ نہ کہیں لوگ، لیکن یہ سب سے سٹل انداز یہی ہے جو آخری پارے میں تو ایک سورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ تم در حقیقت اس پردے میں کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جزا و سزا کا انکار صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی باعث بعد الموت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو آپ درجہ بدرجہ آئیے تو اس کی بڑی چھپی ہوئی شکلیں ہیں، مخفی صورتیں ہیں، بڑے سٹل انداز ہے کہ جن میں آخرت کے فکر کو انسان اپنے ذہن سے نکال کر دور رکھ دیتا ہے۔ عقیدے کی ایک پوٹلی رہ جاتی ہے کہ ہاں آخرت ہے، لیکن اس کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کا رد کر کے تبھی کہیں جا کر لوگوں کے اندر مسئولیت کا احساس، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ اس سیدھے رخ پر وہ دعوت نہیں ہے۔ آپ نے بائی پاس کیا ہے، کوئی اور نعرہ لگا لیا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے کسی اور چیز کو اپیل کر کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، دنیا میں سارے دھندے چل رہے ہیں، آخر کمیونسٹ ریولوشن بھی آتے ہیں، سیاسی انقلابات بھی آ جاتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس طرح کی کوئی تبدیلی آپ بھی لے آئیں گے۔ وہ تبدیلی نہیں ہوگی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے آئی، وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی، اس لیے کہ اس کے لیے نقطہ آغاز ہے انذار۔ لیکن اسی کے بالکل ہم وطن یہ معاملہ بھی اہم ہے، شروع تو یہاں سے کر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری منزل وہ ہے، تو محض ایک تبلیغی انداز، اصلاحی انداز، واعظوں کا انداز، واعظ ہی کہتے پھر رہے ہیں، بس اسی میں محنت تو ہو رہی ہے، صلاحیت لگ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، اطمینان ہو رہا ہے، یہ وہی ہے سرکل میں موو کرنے والی بات۔ جب تک کہ یہ معین نہ ہو جائے جو تیسری آیت نے تعین کر دیا، جانا کہاں ہے؟ ربک فکبر، وہ رب کی کبریائی جس کو اقبال نے انتہائی خوبصورتی سے ان دو اشعار میں بیان کیا ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے، اللہ اکبر کی بھی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو یہ تسبیح و مناجات جو ہے خاک کی آغوش میں، اس کے بارے میں، اور دوسرا ہے جو کنٹراسٹ ہے، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر، یہ نعرہ، اور اس نعرے کو شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس کا یہ ہدف معین کرتے ہوئے کہ یہ صرف تکبیر قولی نہیں بلکہ تکبیر عملی کرنی ہے، ہمیں اللہ کو واقعتاً بڑا بنانا ہے، بئی معنی کہ اس کی بڑائی نافذ ہو، اس کی بڑائی مانی جائے، اس کی کبریائی ایسرٹ کرے ہر جگہ پر، زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے تمام اجتماعی نظام کو اس کے تابع لایا جائے، اس کے لیے جد و جہد ہے۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ پھر جو بڑے ہیں ان بڑوں کی بڑائی کا انکار کریں گے تو اس اللہ کی بڑائی کی تنفیذ ہوگی، اور وہ جو بڑائی جنہوں نے یبغون فی الارض بغیر الحق، جس کا کہ سورہ شورى کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ کبھی ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں لے سکتے اس کو، they can't take it lying down، وہ تو برداشت نہیں کریں گے، ان کے مفادات، ان کی سیادتیں، ان کی چودراہٹیں، ان کی مسندیں، ان کا اقتدار، ان کی قوت، ان کی مراعات جو انہیں ملی ہوئی ہے، ان سب کو چیلنج کرنا پڑے گا، تب جا کر کہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ لہذا اصل میں وہ جو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تو آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں ان قریب، در حقیقت اس کا ویسے تو مصداق کہیں گے تو یہ تینوں آیات اس کا مصداق ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو مصداق ہے وہ یہ تیسری آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اس میں در حقیقت وہ ہدف اور یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس تکمیلی مرحلے تک بات کو پہنچایا ہے۔ یقیناً اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی اس کی شرائط ہے۔
انسان سب کچھ اپنا لا کے میدان میں ڈال دے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھنا، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا پیسہ اور دعا کرنا، تو لاکھ گڑ گڑا لیں آپ، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اپنا سب کچھ لا کے جھونک دو، ڈال دو، لگا دو، پھر اللہ سے مدد مانگو تو مدد آتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک کہ انسان خود کمر نہ کس لے اور اس کے لیے وہ شرائط پوری نہ کر دے، مدد تو تب آتی ہے اللہ کی۔ قرآن مجید میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں کہ جب رسول بھی اور ان کے ساتھی جب پکار اٹھتے تھے متی نصر اللہ وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ان کو تکلیفیں آئیں، ان کو مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی تکالیف کو انہوں نے جھیلا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، اور یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں مژدہ سنایا گیا کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، ان نصر اللہ قریب۔ وہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد بہرحال یہ 3 آیات، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا تیسرا حصہ نگاہوں سے اوجھل کیوں رہا، تفاسیر کو دیکھ جائیے، ان تفاسیر کے اندر اس تیسری بات کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ تو ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ بھی ہو گیا ہے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر اور ڈنکے کی چوٹ کہو اور اس کو برملا کہو، یہ بھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تیسری بات جو ہے ابھی تک، حالانکہ میرے نزدیک اس صدی کے اندر ایسی تحریکیں اٹھی ہے جنہوں نے بالفعل اس تصور کو اجاگر کر دیا ہے، لیکن ابھی تک قرآن مجید کے اندر اس تصور کے لیے جو مختلف اصطلاحات ہیں ان سب تک نگاہ نہیں گئی ہے۔ کسی کے سامنے وہ آیت تو آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مفہوم تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے سامنے مزید بڑھ کر وہ بات بھی واضح ہو گئی، ان اقیم الدین کا مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا ان اٹس ٹوٹیلٹی، اپنے پورے تمام پہلوؤں کے ساتھ اور تمام اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں دین قائم کیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ضرورت ہے کہ اس تصور کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی جڑ جو بالکل آغاز میں ہے وہ یہ آیہ مبارکہ ہے۔ ذہنوں سے کیوں اوجھل ہوئی ہے؟ رفتہ رفتہ یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا یہ محاورہ ہے قدیم۔ جب کوئی چیز جو ہے سامنے نہ رہے تو وہ ذہن سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو سیاسی کبریائی یا حکومت اور ریاست کی کبریائی تھی اللہ کی، وہ ہمارے ہاں بہت جلد ختم ہوئی خلافت راشدہ کے بعد۔ پھر بادشاہت شروع ہو گئی، جاگیرداریاں شروع ہو گئیں، نظام جو ہے وہ آ گیا، بڑائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر، پھر محل شان و شوکت، شروع میں تو پھر بھی غنیمت تھی، بنو امیہ کے دور میں تو ابھی وہ شان و شوکت والی باتیں نہیں تھی، ابھی محل نہیں تھے، ان کی وہ بدویانہ سادگی جو ہے وہ سلامت تھی ابھی۔ لیکن جیسے جیسے بنو عباس کا دور آیا تو بڑے بڑے عالی شان محل بنے، اور پھر بنو امیہ نے بھی جہاں تک ان کی اس شاخ کا تعلق ہے جو اسپین میں گئے، انہوں نے بڑے بڑے محل بنایا، الحمرا بنایا اور یہ بنایا سب کچھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تصور ذہن سے اوجھل ہو گیا، دوسری بڑائیاں بالفعل سامنے آ گئی، اور ان بڑائیوں نے اگرچہ ابتدا میں کوششیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زید رحمہ اللہ، حضرت نفس زکیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کوششیں کی، ناکام ہو گئے۔ لہذا اس کے بعد سے ریکنسائل کر لیا گیا ذہناً کہ اب یہ معاملہ تو جیسے چل رہا ہے، اب تو یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق تو درست کرو، لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم تو دے دو، لوگوں کے عقائد صحیح رکھو، لوگوں کے اندر آخرت کی طرف رجحان تو باقی رہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جتنے بھی مخلصین تھے، اتقیاء، صلحاء، صوفیاء، اولیاء اللہ، انہوں نے اس چھت کے نیچے نیچے تو سارا کام جاری رکھا ہے، لیکن وہ چھت جو ہے کبریائی کی، وہ جس کو کہ ابن خلدون نے کہا ہے، وہ یا تو کہیں عصبیت قبائلی پر، عصبیت قومی پر، کوئی نہ کوئی عصبیت جو ہے وہ بالا تر رہی ہے، سیاسی قوت کا مظہر کوئی عصبیت، کوئی ٹرائبل یا کوئی اور قومی قسم کی عصبیت جو ہے، نظام سیاسی جو ہے، نظام حکمرانی وہ اس کے بل پر قائم رہا۔
لہذا یہ چیزیں رفتہ رفتہ ذہن سے اوجھل ہو گئی کہ یہ بھی کبریائی، اللہ کی کبریائی کا جو مقام مقصود ہے، جو ہم سے مطلوب ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اس کبریائی، اس تکبیر کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ ز نوری سجدمی خواہی، ز خاکی بے شداں خواہی۔ اس خاکی انسان سے اللہ تعالیٰ نہ معلوم کیا کچھ چاہتا ہے۔ گردنیں کٹواؤ میری بادشاہی قائم کرنے کے لیے، اپنے اب تن من دھن لگا دو میری حکومت برقرار رکھنے کے لیے، یا اگر اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کو اثر نو استوار کرنے کے لیے۔ اور اس میں وہ حدیث اب سنا کر آج کا جو ہے اپنا بیان ختم کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو چند صحابہ جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اب انہوں نے ظاہر بات ہے کہ بنو امیہ کا دور دیکھا ہے، اس میں کچھ آثار شروع ہو چکے تھے، اس حکومت کی نئی بساط اور نیا نقشہ جو ہے شروع ہو چکا تھا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بنو امیہ کی حد تک پھر بھی ابھی معاملہ بہت غنیمت تھا، وہ تو بعد میں شہنشاہیت کی اصل بساط جو ہے وہ تو در حقیقت بنو عباس میں بچھی، اور اس لیے کہ ان کی پشت پر اصل قوت تھی ایرانیوں کی، اور ایرانی جو ہے وہ تو شروع سے ان کا مزاج ہے شہنشاہیت والا، ان کا وہ ایک خاص ذہن، ان کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل نسل بعد نسل جو ایک مزاج بن چکا تھا، اس کے اندر تو وہی شہنشاہی کی شان و شوکت۔ لہذا جو بنو عباس کا دور حکومت جو ہے اس میں بہت جلد وہ چیزیں شامل ہو گئی، لیکن ابتدائی جو ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ بنو امیہ کے دور میں آ گیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف اشارہ ہے، علم کے دو برتن ملے، ایک برتن میں سے تو میں لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں علم لوگوں تک، ان کی علمی تشنگی جو ہے اس کی سیری کا اور سیرابی کا اہتمام کر رہا ہوں، لیکن دوسرے برتن کا اگر میں منہ بھی کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے گی۔ یہ اشارہ کیا، صرف الفاظ نہیں، یہ ہو جائے گا جیسے ہمارے یہاں اشارہ ہوتا ہے پھر یہ ہوگا، وہ در حقیقت اس کو بعض لوگوں نے اس حدیث کو بلا کسی، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اساس کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے، لیکن اس کو تصوف کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا، اور تصوف کی بھی وہ شکل جس میں کہ جیسے منصور نے کہا، حلاج نے، انا الحق، وہ وحدت الوجود، اور وحدت الوجود کی بھی وہ دوسری غلط تعبیر اور اس کا وہ انتہا انا الحق، جس سے پھر ظاہر بات ہے کہ منصور کو پھانسی دی گئی۔ تو لوگوں نے اس حدیث کا جوڑ وہاں میں، حالانکہ اس کے سرے سے کوئی آثار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک تو ظاہر بات ہے کوئی امکان ہی نہیں تھا، نہ تصور کا بھی وہ دور آیا تھا، نہ اس طرح کے وہ حلقے بنے تھے، نہ ابھی اس نے کسی انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کی تھی۔ پھر وہ فلسفیانہ چیزیں، فلسفہ وجود اور وحدت الوجود اور یہ چیزیں جو ہے ان کا تو کہیں ابھی یوں سمجھیے کئی صدیوں کے بعد معاملہ شروع ہوا ہے۔ منصور حلاج کا معاملہ جو ہے کوئی اس وقت ہونے والا نہیں تھا، اسے ادھر رخ موڑ دیا اس کا، حالانکہ اس سے مراد یہی تھا کہ دین کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو انفرادی زندگی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، طہارت کے قوانین ہیں، زکوٰۃ ہے اس کے قوانین ہیں، یہ تو ہے کہ جو انسان کو کرنا ہی ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی حکومت، بدترین حکومت بھی کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ غیروں کی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی ان پر قدغنیں نہیں لگائی۔ انگریز یہاں 200 برس حکمرانی کر گیا، اگر بنگال سے شروع کریں تو 200 برس ہو گئے، 1757 سے 1947 تک 190 برس تو ہو گئے۔ چلیے پنجاب کا معاملہ تھا تو اس میں 100 برس اگر کہیں گے تو اس میں تو پھر رنجیت سنگھ کا اور سکھوں کا دور داخل کیجئے تو پھر وہ بھی اس کے آس پاس پہنچے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس عرصے میں کسی رنجیت سنگھ کے زمانے میں یا سکھا گردی کے زمانے میں ضرور مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور یہ ہماری بادشاہی مسجد جو ہے یہ استبل بنا رہا، گھوڑے بنتے تھے یہاں تو، اور انہوں نے اس درجے جو ہے گرے ہوئی حرکتیں بھی کی ہے کہ مسجدوں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ قرآن مجید رکھ کر بنائے ہیں اور ان کے اوپر خالصہ پاؤں رکھ کر جاتا تھا۔ وہ تو ایک بدترین سمجھیے کہ ایک عذاب کا دور تھا کہ جو آیا تھا اس علاقے کے اوپر، اسی لیے سکھا گردی اور سکھا شاہی جو ہے وہ تو ایک محاورے کا لفظ بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن انگریز اتنے عرصے یہاں رہا، اس نے کبھی نماز سے نہیں روکا، نماز پڑھو۔ یہ چیز جو ہے دین کا یہ حصہ یہ دوام اور تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لہذا یہ حصہ سب کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اسے معلوم ہے کہ دین میں نماز ہے، 5 نمازیں روزانہ پڑھنا فرض ہے، معلوم ہے، اس لیے کہ مسلسل نگاہ کے سامنے رہا ہے معاملہ۔
وہ بابر کا دور ہو، وہ لودھی کا دور ہے، وہ کسی اور کا دور ہو، وہ کوئی ہندو راجہ ہو، اس کے ہاں مسلمان بھی آباد ہیں، فرض کیجئے ریاستوں میں مسلمان تھے، لیکن کہیں کسی نے اس دین کے اس حصے کو نہیں روکا۔ زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں گاؤں کے ذبیحے کا معاملہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ ایک مقدس حیوان ہے اور ہماری یہ دیوتا یا دیوی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس کو نہ ذبح کیا جائے۔ اس کے سوا یہ کہ دین کے اس حصے میں رکاوٹ نہیں آئی، وہ تو موجود ہے ذہنوں میں، لیکن وہ ایک حصہ جو ختم ہوا تھا، اور وہ ہے نظام حکومت، ریاست کا نظام، اللہ کے احکام کے تابع ہو کر، اور کونوا عباد اللہ اخوانا، سب برابر ہو آپس میں، کوئی تم میں حاکم و محکوم نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، سید القوم خادمہم، تمہارے ہاں تو حاکم وہ ہوں گے جو خادم ہوں گے لوگوں کے، یہ نہیں کہ ان کے محل ہوں۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل جو حکومت ہے وہ ابو بکر اور عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے اندر وہ تو واقعتاً خادم تھے۔ اس اعتبار سے یہ حصہ جو دین کا تھا، اب اگر اس کو کوئی بیان کرتا تو ظاہر بات ہے گردن ماری جاتی ہے دور شہنشاہی کے اندر۔ اس کا تو مطلب ہے آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں عوام کو شہنشاہیت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف۔ آج ذرا یہ بات سعودی عرب میں کر کے دیکھیے، اور وہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کہاں گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا کہیں پہ، اس لیے کہ اس وقت یہ چیز جو ہے شہنشاہیت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ نہ ہمارے بیان میں رہا حصہ، نہ ہمارے تصور میں رہا، نہ ذہنوں میں رہا، ہوتے ہوتے اس درجے اوجھل ہوا ہے کہ تکبیر کے معنی ہی میں سے خارج ہو گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو نافذ کرو۔ اور مجھے زیادہ جو حیرت ہوئی، میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں وہ حضرات مثلا مولانا مودودی جو بہرحال ایک تحریک لے کر اٹھے ہیں، اور ان کے پیش نظر شروع سے بھی حکومت الہیہ کا قیام تھا، اور ان کے سامنے یہ تصور تھا، اسے انہوں نے خوب واضح کیا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے، ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، استیلا چاہتا ہے۔ یہ حقائق اس صدی میں جا کر اور یہ منکشف ہوئے لوگوں پر دوبارہ، اور اس کی طرف ان تحریکوں نے توجہ دلائی ہے، اور ان تحریکوں نے اس کے سلسلے میں اپنے اپنے رنگ میں، اب کہیں آدمی غلطی کر جائے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے رنگ میں کوششیں کی ہیں۔ لیکن مجھے حیرت جو ہوئی اس بات پر ہوئی کہ یہاں پر تکبیر کے لفظ کے حوالے سے ان کا ذہن بھی منتقل نہیں ہوا، حالانکہ تصور ان کے ذہن میں وہ موجود تھا۔ لیکن میرے نزدیک یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تینوں آیات اس اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ ان میں حضور کا مشن، اس کی آخری منزل کہاں تک جانا ہے، اور نمبر 2 شروع کہاں سے کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں معین ہو گئی، اول و آخر معین ہو جائے۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو ایک خط کھینچنا ہے، ایک لکیر کھینچنی ہے، اس کے یہ 2 نقطے معین ہو جائیں تو بڑا آسان معلوم ہو جائے کہ یہاں سے اسے شروع ہونا ہے اور یہاں اس کو لے کر جانا ہے۔ اب وہ سیدھا سوا سبیل یا صراط مستقیم یا صراط السوی، یہ 2 نقطوں کے مابین آپ کھینچ لیں گے۔ تو دونوں کی تعیین ہو گئی کہ کار رسالت اور فریضہ رسالت کا نقطہ آغاز ہے انذار، اور اس کا مقصود اس دنیا کے اندر اس جد و جہد کی آخری منزل تکبیر رب۔ وہ تکبیر شروع کہاں سے ہوگی؟ بندہ مومن کے قلب میں، اس کے احساسات میں، اس کے شعور میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقش قلب، یہ تکبیر ہے باطن میں۔ اس کے بعد اس کا اظہار، اعلان، نعرہ تکبیر بھی اس میں شامل ہے، اللہ اکبر، ڈنکے کی چوٹ برملا اس کا اعلان، اگر وہ شعور کے ساتھ ہے، اگر وہ اس فہم کے ساتھ ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، انگریز کی چھاونیوں میں بھی اذانیں ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن انگریز کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی، انہیں پتا تھا کہ مؤذن کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ تو کلمہ بغاوت ہے۔ بڑا تو انگریز تھا، قانون اس کا بالا تر، اختیار اس کا، باقی سارا اس کے نیچے تھا۔ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اب مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اندر نماز روزہ کر لیں، جو چاہیں کر لیں، باقی لا آف دی لینڈ وہ انگریز کا نظام فوجداری، قانون دیوانی، قانون فوجداری انگریز کا ہوگا۔ تو اصل میں تو اکبر وہ تھا، اللہ کہا تھا، لیکن یہ کہ چونکہ اس مؤذن کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور یہ کوئی اعلان بغاوت ہے، اس نے بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ وہ اس شعور کے ساتھ ہو، اسی لیے تو اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑے پیارے شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور،
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ یہاں ملا کو یوں سمجھیے کہ وہ روایتی مذہب جس میں نماز روزہ اور یہی چیزیں رہ گئی ہیں صرف، وہ بھی اذان دیتا ہے، اور ایک وہ مجاہد جو باطل کو للکارتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے، وہ بھی اذان دیتا ہے اللہ اکبر۔ تو ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو تکبیر رب در حقیقت کار رسالت یا فریضہ رسالت کی کا وہ ہدف ہے، وہ آخری منزل ہے۔ اور ان تین آیات کو میں پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، میرے نزدیک سیرت النبی کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ میں اگر اس وقت یہ کہوں کہ در حقیقت جو پوری سورہ صف ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی وہ مرکزی آیت ہے، وہ اسی ربک فکبر ہی کی تشریح ہے اور اسی کی توضیح پر مشتمل ہے، اس اصول کے عین مطابق کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو علیم اور خبیر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔